चले कैरी ऑन करें। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 3-4 पॉइंट्स पे वजाहत की है और पहला पॉइंट ये है नून लीग के साथ मुज़ाकरात। उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल अपने आप ऊपर नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं नून लीग के साथ मुज़ाकरात कभी भी सोच भी नहीं सकता करने के, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की क्या कहते हैं जो मॉरल वैल्यूज़ है ना वो ख़त्म किए हैं। यहाँ की अखलाकियात बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान की जो बची खुची थी ना, जिन्होंने कितने सालों से ये इस पर लगे हुए थे ख़त्म करने पे, अब उन्होंने बिल्कुल जो पिछले 1-2 साल में इन्होंने किया है, कहते हैं मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। उन्होंने इसकी ये वजाहत की कि इस वक्त हालात ये हैं कि अगर आप अमर बिन मारूफ का इन्होंने मेरी बहनों को बताया कि देखो ये किस लिए ज़रूरी है, कुरान में ये लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि आप सच के साथ खड़े हो। कहते हैं पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि जो चोर के साथ खड़े, जितना बड़ा डाका मारते हैं उतना बड़ा ओहदा मिलता है, जो चोरों के साथ खड़े उसको माफ़ी है, और जिनको NRO दिया जाता है अगर वो सच के खिलाफ खड़े हो गए। आजकल ये हालात हैं। जब 9 मई को लोग सच के साथ खड़े होने निकले थे, जब वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे लोग और सिर्फ सड़क के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास का कि एक ही गाड़ी में थी, एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच के खिलाफ खड़ी हो गई, जो सच के साथ खड़ी हैं वो जेल में है, वो बाहर है। फिर उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी का कि वो इंसान को प्रेशर ये था कि साइफर के ऊपर, जब वो सच के साथ खड़ा हो गया, आज साइफर केस ख़त्म भी हो गया, उनको इस पर आज़ादी भी मिल गई थी सबको, लेकिन वो आज जेल के अंदर है। तो ये जो NRO दिया जाता है, जब NRO जिनको मिलता है उनको सबसे बड़े ओहदे मिलते हैं। डाकू होना इस वक्त पाकिस्तान में अहमियत रखता है। फिर इन्होंने 26वीं तरमीम की, 26वीं तरमीम वो कौन सा था, आजम ताड़ और बून, इन्होंने मैन्युफैक्चर की, नून लीग की फैक्ट्री में ये मैन्युफैक्चर हुई। और इसका मकसद क्या था कि एक काजी फायज ईसा की जगह कई काजी फायज ईसा पैदा करो, हर कोर्ट के ऊपर एक काजी फायज ईसा बैठाओ, काजी फायज ईसा के भी ऊपर के नंबर बैठाओ और पूरा इंसाफ का निज़ाम दफन कर दो। क्योंकि याद रखें, कौन सा चोर चाहता है कि आप इंसाफ का निज़ाम चले, क्योंकि इनको सारा वक्त डर लगा रहेगा कि ये एक दिन इंसाफ का निज़ाम हमारी गर्दन के ऊपर इनका हाथ आएगा। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतर तरीका ये है, और हमें टेंशन भी नहीं होएगी कि चाहे इमरान खान हो चाहे कोई हो, हम एटलीस्ट इंसाफ के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे दफन कर दें ताकि हमारे ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। अब हालात ये हैं कि हम भी जब कोर्ट में जाते हैं तो जज कहता है मेरे हाथ बंध चुके हैं, मैं यहाँ पे किसी DIG या IG को, SP को भी नहीं बुला सकता 26वीं तरमीम की वजह से। तो सब जो नून लीग इस मुल्क के साथ जुर्म कर रही है, वो 26वीं तरमीम अब रोज़ाना इसका नताइज देखेंगे। और इसलिए इमरान खान का जो कंसर्न है और इसके ऊपर उन्होंने कहा था इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, वो 26वीं तरमीम। फिर उन्होंने अगली बात की इस्टेब्लिशमेंट की। उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट, अब मैं ये गौर से कह रही हूँ और दोहराने लगी हूँ, इसमें गलती ना हो। उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहती है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इमरान खान को कंसर्न ये है, इस वक्त उनको ये फिक्र है या उन्होंने इस चीज़ की बात की है कि मोदी जख्मी है और वो पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा इस सिलसिले में, पाकिस्तान के सिलसिले में अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहती है तो मैं पाकिस्तान के लिए बात करने को उनसे तैयार हूँ। लेकिन अपने लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये बारी बारी हमने उनको बताया कि पिछले हफ्ते भी ये बात शुरू होगी कि आपकी बातचीत हो रही है, आपके पार्टी के अंदर से इन्होंने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि डील होने लगी है, ये बहनें खराब कर रही हैं, इस किस्म की बातें निकल रही हैं। तो इस पे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे किस्म की बातें निकल रही हैं तो इस पे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे हाथ, मेरी बहनों के हाथ, हमारे हाथ वजाहत आई है कि आपने ये बिल्कुल क्लियर कर देना है
اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے نون لیگ سے میں بالکل نہیں بات کروں گا. اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے پاکستان کے لیے بات کرنا چاہے کیونکہ ہمارے اکنامک حالات, معاشی حالات اور جو مودی اور جنگ کے حالات کی جو جنگ کا ابھی خطرہ ہے کیونکہ مودی زخمی ہے, ان کے اوپر اگر بات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے میں کرنے کو تیار ہوں. نون لیگ کے ساتھ بالکل نہیں. میں دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ جی ڈیل ہونے لگی ہے, کوئی ہمیں آگے کہتا ہے کہ جی آپ خراب کر رہے ہیں. عمران خان نے آج وضاحت کر دی, ایک ہی ہو گیا. دوسرا, ان کو ہم نے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ آپ جائیں, جا کے پارٹی کو بتائیں کہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ میرے القادر کے کیس کے بارے میں اچھی طرح ان کو سمجھائیں, اسمبلیوں میں ریز کریں, 26ویں ترمیم کے خلاف بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر صاحب, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کیس سمجھ سکیں, 2 سال سے چل رہے ہیں, تو ہم نے ریکویسٹ کیا ساری لیڈرشپ کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈا پور سمیت, بچر صاحب ادھر تھے, جتنے لیڈرشپ تھی, سینٹ کے علامہ ناصر تھے, حامد رضا تھے, اور حلیم عادل, شبلی فراز, حلیم عادل, اسد کیسر, ساری لیڈرشپ, شیخ وقاص اکرم, سلمان اکرم راجہ سب موجود تھے. اس کے اوپر سلمان صفدر نے ڈیٹیل میں انہوں نے سمجھایا القادر کے بارے میں. انہوں نے سمجھایا کہ کیا کیس ہے, اس کے اوپر 2-2.5 مہینے سے بیل نہیں لگائی جا رہی. انہوں نے بتایا کہ کورٹ اس وقت عمران خان کی پٹیشن اس طرح دھکیل کے ہم اتنی مشکل سے بیل کی پٹیشن وہ ہیئرنگ نہیں لگ رہی. اور یہ سن کر قیادت نے, اور ہم بھی اس پہ بڑے خوش تھے کیونکہ سب نے اس کے اوپر ڈسکس کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہاں پہ ساتھ آپ کو بیکنگ دیں گے. سلمان صفدر نے کہا کہ مجھے آپ کیا سپورٹ دے سکتے. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ادھر موجود ہوں گے, ہم آپ ججز کی سپورٹ میں اور 26ویں ترمیم کے خلاف ہم کھڑے ہیں, ہم آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. یہ سارے ایم پی ایز اور سارے ٹکٹ ہولڈرز اور جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز, انہوں نے سینیٹر سب موجود ہوں گے. اور یہ جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے عمران خان کو بتایا تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے کہ آپ سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا. اس پہ وہ بہت خوش تھے. اس کے علاوہ جو ہم نے عمران خان کو, جو میری بہنیں آ کے بتا رہی ہیں, جس پہ اس لیے ہم آپ کو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں, جب ہمارا بھائی خوش ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو بتایا سلیمان قاسم کے انٹرویو کے بارے میں. ان کو بتایا کہ 20 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں, اور انہوں نے جب بتایا کہ انہوں نے کیا باتیں کر رہے تھے, تو کہ جو کچھ آپ نے ان کو نصیحتیں کی یا ان کو وہ انہوں نے آگے اس انٹرویو میں بتایا. تو یہ ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی یہ بتا سکتی ہیں, جو میں سن کے اس لیے ہم خوش ہیں. کہتے وہ اتنے خوش ہوئے, میرے خیال میں کسی باپ کے لیے اس سے بڑی کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ جو آپ, کیونکہ ہر ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بتایا پتہ نہیں ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ سارا وقت انویسٹ کرتے ہیں ان کی تربیت میں. تو ماشاءاللہ ان کی تربیت بچوں کی, وہ اس پہ اتنے خوش تھے کہ, اور انہوں نے باری باری پوچھ رہے تھے کہ کیا کہا انہوں نے, اور بہت خوش تھے. اور بتایا کہ بچے اب ہمیں, کیونکہ ہم نے دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہم نے ہی روکا ہوا تھا بچوں کو یہاں آنے سے. میں نے ان کو کہا بچے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں, تو وہ خوش ہو رہے تھے, لیکن کہتے ذرا دیکھ لینا یہاں کا ماحول کیا ہے. تو لیکن میں کہہ رہی ہوں وہ ہمیں سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں. اچھا علیم, آپ یہ بتائیے گا کہ اپنے خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ان کی کب بات ملاقات, تھوڑی سی بتائیں کہ کس سلسلے میں ملاقات. یہی میں نے آپ کو جو بتایا علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس میں تھا نا, یہ جو میٹنگ تھی, فیملی بھی موجود تھی, ہمارے کزن بھی موجود تھے, اور یہ سارے کیونکہ اس گیدرنگ میں سے اس وقت بچت صاحب ادھر ہیں, اور یہ سب جو اپوزیشن لیڈرز بھی تھے, اور سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم سارے مل کر, ہم کیونکہ عمران خان کی بیل نہیں لگائی جا رہی, کیونکہ 4 مہینے کے لیے کورٹ بند, انہوں نے عدالتیں چھٹی کر کے چلی جائیں گی, تو 4 مہینے ستمبر تک عمران خان کے باہر نکلنے کے سارے راستے بند. اور ایک طریقہ کار ہے, 2 بیلیں لگی ہوئی ہیں, ایک لاہور ہائی کورٹ میں جو یہ نہیں سن رہے ہیں, اور ایک
یہ القادر اسلام آباد میں، جو یہ نہیں سننے کو تیار. یاد رکھیں یہ جو ٹی وی کے اوپر سارا دن یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے گھر ہوئیں گے، یہ سارا ڈسٹریکشن ہے، یہ ساری ڈس انفارمیشن ہے. اصلیت یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ کورٹس کے اندر کیسز عمران خان کے بیل کے نہیں سنے گا. اچھا یہ بتائیے گا، کچھ اہم لوگوں کی ملاقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خان کی ان کے ساتھ ملاقات کرائی گئی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ذرا کلیئرنس بتائیں. میں نے آپ کو ابھی پورا قصہ سنایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے پاکستان کے بارے میں تو آ جائیں، میرے سے بات کر لیں پاکستان کے لیے. پاک بھارت کشیدگی کے دوران کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں؟ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 مئی کو کوئی ملاقات ہوئی. نجم سیٹھی نے کہا. اگر نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں. آج عمران خان کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی کہ بھی انڈیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، آپ آ کے میرے ساتھ بات کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آ کے بات کریں. کیونکہ عمران خان کو پاکستان کی فکر ہے. عظمیٰ بتائیں. انہوں نے بڑی صاف یہ کہا ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، کہتی کہ میری ڈیل کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں کروں گا، مگر اگر وہ چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی خاطر بات کرنا تو میں کیا تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات آج بھی نہیں کرائے گی. نیاز اللہ نیازی جبکہ اسپوک پرسن، میں نے ایک دفعہ ملاقات ان کی ہوئی اور قاسم خان کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی، کیا وجوہات لگ رہی ہیں؟ کیونکہ کوئی بات نہیں. یہ دیکھیں جب خوف بڑھتا جاتا ہے نا آپ کے اندر، جب لوگوں کے دیکھیں اگر آپ کے اندر خوف نہ ہو، یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، یہاں ساری 10 کنٹینر نہ لگائیں 3 عورتوں کو روکنے کے لیے، ہاں، اور ایک قاسم زمان کو، یہ 4 لوگوں کو روکنے کے لیے، یہ کبھی بھی نہ کنٹینر لگائیں. یہ خوف ہمارا تو، ہماری تو شکلوں پہ آپ کو خوف نظر آ رہا ہے. ہم تو اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھیں گے. ان کو پوچھیں کہ یہ کتنے خوفزدہ ہیں کہ عمران خان سے کوئی بات نہ کر لے. یہی ہے نا کہ ہم ان کی بات لے کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اسی کے پوچھے آپ لوگوں کی وجہ سے 42 FIR تو میرے اوپر کٹی. اچھا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کل کوئی سماعت یہاں ڈالا جیل میں ہو، کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہ جان کے کرتے ہیں. عمران خان کو کوئی اطلاعات نہیں ہے تو ان کو کہاں سے پتہ نہیں. آپ کون سے یہ جو ذرائع ہیں آپ کے جو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارے تک تو وہ ذرائع پہنچتے نہیں ہیں، آپ تک پہنچ جاتے ہیں. وفاقی کابینہ نے ابھی آرمی چیف کو ایئر مارشل، فیلڈ مارشل کی جو ہے وہ ترقی دے دی ہے. اب وہ جو باقی تینوں فورسز ہیں ان کے بھی چیف ہوں گے. 5 اسٹار جنرل ان کو بنا دیا گیا. ابھی خبر آئی ہے. دیدی اپنی نوٹیفکیشن ٹھیک ہے تو نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے اوپر ہم کم ہی بات کریں تو بہتر ہے. کیونکہ یہ بات تو صرف ایوب خان کے وقت ہوا تھا جب انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا. پاکستان میں ہم نے تو کبھی یہ سنا نہیں کہ کوئی فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے، تو مجھے نہیں پتا. تھینک یو.